الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوہر پبلشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاص فریدی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کو گوہر پبلشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning۔ عزیز طلبہ، آج ہم گوہر اسلامیات کلاس 4 کے باب سوم کا تیسرا سبق جس کا عنوان ہے ہجرت حبشہ اولا و ثانیہ۔ آج کا ہمارا سبق گوہر اسلامیات کلاس 4 کے صفحہ نمبر 40 پر موجود ہے۔ پیارے بچوں، اس سبق میں آپ پڑھیں گے ہجرت کا معنی و مفہوم اور ہجرت حبشہ کے بارے میں۔ مکہ مکرمہ میں اسلام کے ابتدائی سالوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مشکلات کے بارے میں اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی شخصیت کے بارے میں اور نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کے اہم نکات بھی جانیں گے آج کے اس سبق میں۔ تو آئیے پیارے بچوں، سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ ہجرت کسے کہتے ہیں۔ دین اسلام کی خاطر اپنے وطن گھر بار کو چھوڑنا ہجرت کہلاتا ہے۔ وہ ہجرت جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف کی ہجرت حبشہ کہلاتی ہے۔ ہجرت حبشہ مسلمانوں کی سب سے پہلی ہجرت ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر قریش کے ظلم و ستم اس حد تک بڑھ گئے کہ ان کا اپنی سرزمین پر رہنا انتہائی مشکل کر دیا گیا۔ ان حالات میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، بہتر ہے کہ تم لوگ حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا حاکم انصاف پسند ہے، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، وہ بھلائی کی سرزمین ہے۔ عزیز طلبہ، یہ بھی ذہن میں رکھیے، اولا کے معنی پہلی کے ہیں اور ثانیہ کے معنی ہیں دوسری۔ اب سب سے پہلے پڑھتے ہیں پہلی ہجرت حبشہ یعنی ہجرت حبشہ اولا۔ پہلی ہجرت حبشہ اعلان نبوت کے 5ویں سال ہوئی، جن میں 12 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی صاحبزادی بھی تھیں شامل تھے۔ حبشہ پہنچ کر مسلمان سکون و اطمینان سے رہنے لگے، لیکن چند ماہ بعد یہ افواہ پھیلی کہ مکہ مکرمہ کے لوگ یعنی قریش مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر حبشہ کے مہاجرین میں سے کچھ مکہ مکرمہ واپس آئے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر انہیں یہ پتہ چلا کہ افواہ جھوٹی تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں پر قریش کا ظلم و ستم اور بھی بڑھ گیا۔ پیارے بچوں، یہ بھی ذہن میں رکھنا، حبشہ بر اعظم افریقہ کا ایک ملک ہے جسے آج کل ایتھوپیا بھی کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں وہاں ایک عیسائی بادشاہ نجاشی حکومت کرتا تھا۔ اب ہم پڑھتے ہیں دوسری ہجرت حبشہ کے بارے میں۔ عزیز طلبہ، کفار کی سختیوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ حبشہ کی ہجرت کی اجازت دی۔ چنانچہ نبوت کے 7ویں سال 83 مردوں اور 19 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ پہنچنے کے بعد نجاشی کے اچھے سلوک کی بنا پر مسلمان امن سے رہنے لگے۔ چونکہ قریش مکہ کو اس بات پر سخت غصہ تھا کہ مسلمان حبشہ میں امن و امان کی زندگی گزار رہے ہیں، چنانچہ انہوں
نے اپنے قاصدوں کو بہت سے تحائف دے کر نجاشی کے پاس بھیجا اور نجاشی سے درخواست کی، اے بادشاہ، ہمارے کچھ نوجوان آپ کے ملک میں بھاگ آئے ہیں۔ انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ۔ ہمیں ان کے والدین اور قبیلے کے لوگوں نے بھیجا ہے، ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ عزیز طلباء، سبق کا پہلا حصہ اختتام کو پہنچا۔ سبق کے اس حصے میں آپ نے ہجرت حبشہ اولیٰ اور ہجرت حبشہ ثانیہ کے بارے میں مختصر پڑھا۔ اب جب قریش کے لوگ نجاشی کے دربار میں آئے پھر کیا ہوا، وہ سب کچھ ہم پڑھیں گے سبق کے دوسرے حصے میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، والدین اور اساتذہ کا ادب و احترام کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔